ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعزاز اور یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ قرآن مجید کی چھوٹی سی چھوٹی آیت کو لیا جائے، الفاظ کے اعتبار سے مختصر، اس کے مفہوم و معنی کو دیکھا جائے اور اس کی گہرائی کی طرف جایا جائے تو انسان کی پوری زندگی کا دستور بن سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی ایک بنیادی بیماری کی تشخیص فرمائی ہے، اور بنیادی بیماری اللہ رب العزت نے ذکر کر کے اس کا علاج بھی بتا دیا کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے، تمہاری یہ بیماری ہے، اس بیماری کا علاج یہ ہے، اس خرابی کا علاج یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری بنیادی بیماری یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اس دنیا کی فلاح، اس دنیا کی بھلائی، اس دنیا کی خوشی کو دیکھ کر تم اس دنیا کے اندر مستغرق ہو گئے ہو، آخرت کی زندگی کو بھول گئے ہو۔ تمہاری بنیادی بیماری یہ ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی کو مرنے کے بعد والی زندگی کے اوپر ترجیح دی۔ دن رات تم اس دنیا کی خاطر سارا دن ساری رات تمہاری محنت، تمہاری کوشش اسی دنیا کی خاطر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت ہو، لوگوں کے ہاں میرا مقام و مرتبہ ہو، میرے پاس بنگلہ کوٹھی کار ہو، لوگوں میں میری بڑی وقت ہو، لوگوں میں میرے چرچے ہوں۔ حالانکہ یہ چرچے ہونا، یہ مال و دولت کا ہونا، یہ تو عارضی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف عارضی زندگی ہے، اس کو بقا نہیں ہے، آخرت کی زندگی کو بقا ہے۔ کل من علیہا فان، یہ ساری کی ساری دنیا کی چیزیں فانی ہیں۔ جب یہ دنیا فانی ہے تو دنیا کی ہر ایک چیز فانی ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ جب اس دنیا سے ہم نے جانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، جو ہمیشہ والی زندگی ہے، جس زندگی کی خاطر اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم دنیا کے اندر جا کر عیش و عشرت کرو، بلکہ میں نے جنوں اور انسوں کو اس لیے پیدا کیا، جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ تم دنیا کے اندر جا کر میری عبادت کرو، آخرت کی فکر کرو۔ یہ دنیا گزر جائے گی لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ گزرنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کا وزن کرنے سے پہلے اپنے نفس کے اعمال کو توڑ لے، اپنے نفس کے وزن کو توڑ لے، اپنے حساب کے پیش ہونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کر لو، اور اس کے بعد فرمایا کہ بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ وہ بڑی پیشی کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ وہ قیامت کا دن، اس دن کوئی چھپنے والا چھپ نہیں سکے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا، اور ظلم تمہارے لیے بھی حرام ہے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سارے کے سارے
गुमराह हो सिवाय इसको जिसको मैंने हिदायत दी है।